اچھا نقوی صاحب، آج سینٹر رضا ربانی صاحب کی طرف سے ایک لیٹر ایشو کیا گیا ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں، آئین کے اندر تبدیلی ہوئی، وہ متفقہ طور پر ہوئی. انہوں نے کہا جی اب اگر اپوزیشن کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی قانون سازی، خاص طور پر آئین کے اندر کوئی تبدیلی کریں گے تو یہ آئین کے پیچھے جو ایک کنسنسس کی سپورٹ یا اسٹرینتھ، جو طاقت ہمیشہ سے موجود رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، وہ اس کو جو ہے یہ اس کو متنازع کر دیں گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھ لیں جو ہے اگر وداؤٹ اے پولیٹیکل کنسنسس امنگس آل پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ول فائنڈز اٹس پلیس ان دا ڈسٹ بن آف ہسٹری. جو ہے تاریخ کے کوڑے دان کے اندر ایسی جو ہے ترمیم چلی جائے گی اگر بغیر کنسنسس کے آپ نے ترمیم کی. جی رقی صاحب، دیکھیں یہ اگر اس کو پارلیمان کی صحت کے حساب سے دیکھا جائے تو غلط ہے. کانسنسس ہونا چاہیے، ہر کوئی اس پہ آن بورڈ ہونا چاہیے. یہ پارلیمان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن قانون کے حساب سے یہ غلط نہیں ہے. جو اکثریت ہوتی ہے، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تو جو اکثریت ہے اگر وہ فیصلہ کر رہی ہے اور اگر کوئی اس کو نہیں مان رہی اور وہ اکثریت نہیں ہے تو قانون کے حساب سے تو یہ بالکل ٹھیک. جی چودھری غلام حسین صاحب، پوری دنیا کے اندر جو بڑی جمہوریت ہیں انکلوڈنگ امریکہ ہے، یو کے ہے یا ویسٹرن ورلڈ ہے، جو ایک بائی پارٹیزن قانون سازی ہوتی ہے، وہ ایسا قانون یا آئین کے اندر جس میں تمام جو ہے ساری سیاسی جماعتیں، اپوزیشن حکومتی جماعتیں شامل ہوتی ہیں. جمعہ 8 دن ہے. 2010 کے اندر 18ویں ترمیم کے اندر بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا تھا. اب یہ طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا جا سکتا؟ آئین کے اندر ترمیم ہے فار دا ٹائمز ٹو کم، فار دا جنریشنز ٹو کم. دس ناٹ عام قانون سازی نہیں ہے جس کو آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں یا ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے جو ہے اس کا اثر ختم کر سکتے ہیں. امینڈمنٹ جو ہے یہ بڑی ہی سوچ سمجھ کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب، نہیں خاور گورنمنٹ صاحب آپ کی تو ویسے میں تو آپ کا آئی ایم امپریسڈ بائی یور انٹیلیجنس، ہارڈ ورک، وزڈم، ایوری تھنگ. اور آپ مطلب بیلنس بات کرتے ہیں، کسی کو اچھی لگے بری لگے. لیکن آج مجھے بڑا افسوس ہوا ہے وہ بھائی یہ سارے کا سارا، یعنی جو چودھری نے جنہیں پوچھا انہوں نے کہا یہ میلہ سی کیا کی رائے تھوڑی، انہوں نے کہا میلہ شیلے نو چھڈو، میری پگ کھون دا بہانہ سی. بھائی یہ سارا ڈرامہ جو ہے نا، یہ صرف پی ٹی آئی اور اس کے مینڈیٹ کو یعنی انڈو کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ورنہ اس امینڈمنٹ کے بغیر پاکستان میں کون سی خرابی تھی؟ اور جو آپ کہہ رہے تھے آئینی عدالت، یعنی ابھی تک جو سپریم کورٹ ہے وہ غیر آئینی عدالت تھی. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ تو آج آپ آئینی عدالت سے نکل گئے ہیں. اب ایک بینچ بنے گا، نہیں 3 ججوں میں سے ایک. بھائی چلو اگر منصور شاہ اور منیب اختر نہیں بنتے، امین الدین بن جاتے ہیں یا اس سے بھی نیچے آپ چلے جاتے ہیں کہیں، تو وہ سپریم کورٹ ہی رہے گی. اور آپ کو ملک کے اندر آئین اور قانون پر عمل کرنا پڑے گا. اور لوگوں کے مینڈیٹ کو اگر احترام نہیں دیں گے تو یہ فیصلے پھر سڑکوں پر ہوں گے انفارچونیٹلی. اچھا حسن، ایک تاثر ہے پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسیپشن، ٹھیک ہے. اور پرسیپشن جو پہلے تھی جسٹس قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے، اب یہ ہو رہی ہے کہ جی چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، جو آپ کی خبر بھی تھی، آپ نے پہلے بتایا تھا کہ میں نہیں دیکھ رہا ان کو چیف جسٹس بنتے، اور اگر بنیں گے بھی تو ان اختیارات کے ساتھ نہیں بنیں گے جو موجودہ چیف جسٹس کے پاس ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سروس ہو رہی ہے ٹو دا نیشن، ٹو دا پارلیمان، کے مطلب ایک ظاہر ہے وہ تاثر ہے، اس کو تقویت ملے گی کہ وہ جو ہے نا بات ہوتی ہے کہ جی پولیٹیشینز ان دا روبز، وہ پہلے وہ ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ جی یہ لائن لیتے ہیں ججز، یہ ججز یہ لائن لیتے ہیں، تو اس تاثر کو مزید وہ تقویت ملے گی. کیونکہ اگر ہم سنا سکیں جو ہے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے چند دن پہلے، کوئی 1 سال پہلے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ کا وہ بہت اچھا ہے سینیورٹی کا، اور وہی طریقہ کار جو ہے باقی اداروں کے اندر بھی وہی ہونا چاہیے. یور تھاٹس؟ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ کے زمانے کی بات آپ کر رہے ہیں، شاید میرے خیال سے اس سینیورٹی پرنسپل کی بات کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد تو حالات آپ کے سامنے آ گئے نا. آج کی وضاحت جو دی ہے سپریم کورٹ نے، کبھی آپ نے سنی اس طرح کی وضاحت؟ کسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے ایسے وضاحتیں مانگی گئی ہے نا کسی ملک میں؟ کسی کی نہیں، ان سے نہیں مانگی گئی جی. 8 رکنی بینچ سے نہیں مانگی گئی، نہ 13 رکنی بینچ سے مانگی گئی ہے. وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو پاس سی میں جمع کرائی گئی ہے. میری بات تو سنیں، اس کے اوپر ان کو وضاحت دینا نہیں آپ نے. اچھا آپ کا اچھا سوال ہے. آج تک
فل باقی عام جو فیصلہ ہے نا ایک سنگل ممبر بینچ کا 2 ممبر 3 ممبر بینچ کا فیصلہ تو کجا فل کورٹ کا جو میجورٹی فیصلہ پاکستان کے اندر کبھی اس کے اوپر عمل درآمد اس کو غیر مؤثر کرتے ہوئے آپ نے آئین سے مصادم ہو تو بالکل ہونا چاہیے. اگر تاریخ نہیں رقم ہو رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. وہ آرٹیکل 51 کو ری رائٹ کیا انہوں نے فیصلے کے ذریعے. اچھا یہ آپ کی رائے ہے نا. اچھا پہلی چیز تو یہ آ گئی. دوسری یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں 2/3 اکثریت کے تحت اب آئینی ترمیم ہوگی اگر ہوگی تو, اور جب ظاہری بات ہے کہ اس میں تو پھر جب 2/3 اکثریت حکومت کے پاس نہیں تھی تو ان کو یعنی حکومت کی سبکی ہوئی جو پہلے انہوں نے کوشش کی تھی یعنی سپٹمبر میں آئی بلیو دے ور ٹرائنگ, تو پھر اس کے بعد ان کو 1 مہینہ اور انتظار کرنا پڑا. اب اکتوبر آ گیا, دوبارہ ایفرٹس ہو رہی ہیں, منت سماجت ہو رہی ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھے اپنا اوریجنل ڈرافٹ کو کافی حد تک چینج کر دیا. تو یہی جمہوری عمل ہے. اور اس میں جو باتیں کر رہے ہیں جی آپ نے ایک آپ کو سٹیٹمنٹ سناؤ جو رات کو دی مولانا نے, دوستوں نے ذرا وہ کیا فرما رہے ہیں. جی سن لیں. وہ جو کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. سن لیں جی مولانا صاحب کو سنائیے. ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے. حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں, اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے. اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں. ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. ابھی ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے مولانا صاحب کو بڑا ہنستے مسکراتے لاہور میں ریسیو کیا گیا, تو مولانا صاحب کیوں ان کی بدن بولی کافی سخت ہے. دیکھیں مولانا صاحب کو جس طریقے سے یہ محبت پیار محبت کر کے بات نہیں ہے, اور مولانا صاحب کی بات کو جو ان کے گریوینس ہیں ان کو ایڈریس فل فور ہونا چاہیے. اور میں بتاؤں کہ پاکستان کے چند ہی پولیٹیشینز ہیں جن کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان از ون آف دوز. لیکن دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو, نہیں میں نے نہیں کیا نا, اب اگر جو بات سنیں. دوسری بات جو بیرسٹر گور صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کر کے تو پھر جو ہے وہ ان سے حتمی فیصلہ کروائیں گے. تو یہ بیرسٹر گور صاحب کی اب جو ہے نا یہ امیدیں جو ماسی ویڑا اب نہیں رہی ہے ڈیرا جیل, اب یہ میل ملاقاتوں والا چکر جس طریقے سے وہ جا رہے تھے آ رہے تھے, اب وہ چیز نہیں رہنی, اب وہ چیز ممکن نہیں ہوگی. اب عمران خان صاحب تو جیل کے اندر قید ہیں. اب عمران خان صاحب کو آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں, آپ پارٹی کو لیڈ کریں. اب آپ پارٹی کو لیڈ نہیں کر پا رہے تو ٹھیک ہے استعفیٰ دیں, کسی اور بندے کو آنے دیں. بار بار جا کے عمران خان کا جو ہے وہ آپ ڈیرا جیل کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے, اب ڈیرے کے دروازے آپ کے لیے نہیں کھلنے. یہ جو ماسی ویڑا جو ہے اس کے اوپر کامنٹ میں لوں گا جام حسین صاحب کا آفٹر دی بریک.